بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وقت اپنا تن اور من پاک رکھو، کیا پتہ کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا معزز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا بھی ایک معزز ہے۔ تعلق رکھیں تو نبھانے کی نیت رکھیں، وقت گزاری کرنا تو کم ظرفوں کا کام ہے۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف ڈھکیلیں، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنے زور کا دھکا دیتی ہے کہ انسان کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ پاک اس سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہیں، زیادہ دیر تک نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ کبھی کبھی بلا وجہ دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجیے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جنہیں سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیتا ہے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ اللہ سے خاموش گفتگو ایک ایسی نعمت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ اگر کم عمری میں تمہیں زیادہ پریشانی مل رہی ہے تو سمجھ جانا اللہ تمہیں زیادہ نوازنے والا ہے۔ سب سے دکھ انسان کو تب ہوتا ہے جب کوئی اس کے محبت بھرے جذبات کی ناقدری کرتا ہے۔ مت کھیلا کرو کسی کے دل کے ساتھ، آنسو بہت شکوے کر جاتے ہیں خدا کے ساتھ۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کی بجائے نالائق لوگوں سے کرتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دیتا ہے تو یہ اس کی عادت نہیں ہوتی، بلکہ وہ شخص بہت نرم دل اور خالص ہوتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب 1000 رشتے آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک اکیلا ہی آپ کے ساتھ ہو۔ زندگی میں کسی کے لیے کسی کو مت چھوڑو، ورنہ جن کے لیے آپ چھوڑتے ہو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اسے ہمیشہ شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے،
جو ایک مرتبہ دھوکہ دے چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بہترین مذہب صرف آپ کا ہے تو دنیا میں بہتر کردار پیش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمنا کریں لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہو۔ صبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں۔ قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی۔ ضرورت پڑنے پر بہانہ اور برے وقت میں طعنہ کوئی کتنا بھی اپنا ہو اکثر مار ہی دیتا ہے۔ بے وجہ رابطوں کا بوجھ نہ اٹھاؤ، جو بھول گیا اسے بھول جاؤ۔ انسان زندگی میں 3 مراحل سے گزرتا ہے، وہ سہتا ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ دنیا کتنی حیرت انگیز ہے کہ لوگ اپنی شکل کو سنوارنے کے لیے پیسے لگا دیتے ہیں اور اپنے اخلاق کو سنوارنے سے قاصر ہیں، حالانکہ یہ بالکل مفت ہے۔ ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ان لوگوں کو شامل کریں جو آپ کو ہنسا سکیں، آگے بڑھنے کی ہمت دے سکیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بہت نرالی ہوتی ہیں، جب کبھی لگتی ہیں کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہیں۔ غریب ہونا کہانیوں اور کتابوں کی حد تک رنگین ہوتا ہوگا، حقیقت میں غربت بہت بھیانک اور دردناک ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ اپنی تعلقات کی اصلاح کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے باقی ہر چیز کی مرمت کرتا ہے۔ دنیا میں سب چیزیں مل جاتی ہیں مگر صرف اپنی غلطی نہیں ملتی۔ دکھ اور سکھ اپنے نصیب سے ملتے ہیں، امیری یا غریبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں۔ اپنے درد کو خدا سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے دوا جانے خدا جانے۔ دنیا بہت عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ دوستوں کے دکھوں میں شریک ہو لیکن خوشی میں اس وقت تک نہ جاؤ جب تک وہ خود نہ بولے۔ اپنی اچھائی پر اتنا یقین رکھو، جو تمہیں کھوئے گا وہ ضرور روئے گا۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ باضمیر بااصول شخص سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب نہ سمجھو، کیونکہ کمائی چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے مگر ہر گھر میں روٹی کا سائز ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔
تم دعا اتنی یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے ہی سہی مگر خون صاف کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو یقین کریں اللہ ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک بار بار یہ گواہی دیتا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرح مائل ہوتا ہے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ سکون اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ آپ دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک ہی محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔